جب ہم یہ پانچوں زون مکمل کر لیں گے اجلاس کے، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کے مطابق یا ہم مظاہرے کی کال دیں گے یا کانفرنس کی کال دیں گے، تو وہ کانفرنس اور وہ مظاہرہ جنگ کی تاریخ کو بدل دے گا۔ یہ دیکھیں کہ ہمارا پلان کیا ہے۔ ہم نے اجلاسوں کے بعد شہید روڈ پہ بھی کانفرنس کرنی ہے، فوارہ چوک کے اوپر، اور تاریخی کانفرنس کریں گے، میلاد چوک پہ بھی کریں گے، نئے شہر میں بشیر چوک پر بھی کریں گے، گرین بیلٹ میں بھی کریں گے، اور جنگ سے جو متفقہ آواز نکلے گی وہ انشاءاللہ تحصیلوں میں بھی اثر رکھے گی، اور یقیناً ہماری اس تحریک کو خراب کرنے کے لیے ہمارے ہی لوگ خریدے جاتے ہیں، ہمارے ہی لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ کل جن کے ساتھ میں نے پریس کانفرنس کی ان میں سے 80 باقی ہیں، 20 بلیک میل ہو چکے ہیں، یا 20 کے مفادات کو پورا کر لیا گیا ہے، یا انہوں نے مفادات پورا کرنے کے لیے تحریک کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ہماری ایک ہی متفقہ بات تھی جو پہلی میٹنگ میں ہم نے کی تھی کہ 3 مہینے ہم صرف محنت اور کام کریں گے، تحریک کی کوئی ذمہ داری اور عہدہ نہیں ہوگا، اور آج تک قائم ہے۔ اور سوال ان لوگوں سے کیا جانا چاہیے جنہوں نے وعدے کیے، حلف دیے اور کہا 3 مہینے تک ہم کوئی ذمہ داریاں نہیں لیں گے، لیکن خود کو چیئرمین بن کے بیٹھ گیا، کوئی جنرل سیکرٹری بن کے بیٹھ گیا۔ تو صرف وڈیرے ناسور نہیں ہیں، یہ لوگ بھی ناسور ہیں جو نوجوانوں کو سیدھی سمت میں جانے ہی نہیں دیتے، نوجوانوں کو ورگلاتے ہیں۔ میں نے جنگ سٹی میں بات یونیورسٹی کی تو ایک نوجوان میسج کرنے لگا اور کہنے لگا آپ ہمارے میں کیونکہ رائے حق سے ہوں، ہماری محفلوں میں بیٹھتا تھا، ہمارے اجلاسوں میں شریک ہوتا ہے، ایک دھڑے کا چیئرمین بھی بن چکا ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ ہمارے جماعت کے ایم پی اے کی بات کریں گے تو ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ میں نے کہا تم جماعت کے غلام ہو سکتے ہو، تم کسی شخصیت کے غلام ہو سکتے ہو، لیکن عمر غزالی اور اس کے رفقا کو اللہ نے آزاد پیدا کیا تھا، آزاد مریں گے، کسی کی غلامی نہیں کریں گے۔ اور اگر یونیورسٹی کا موقف ہم رکھتے ہیں تو دلائل کی بنیاد پہ رکھتے ہیں کہ جنگ کی بچیوں کا حق مارا گیا ہے۔ آج اس اجلاس میں پھر بات کر رہا ہوں اور ان لوگوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بلیک میل کر لینے سے، دھمکیاں دے دینے سے یونیورسٹی کاز رک جائے گا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 1500 جنگ کی بچیوں کا دوپٹہ چھینا گیا، جنگ کی بچیوں سے کیمپس چھینا گیا اور اس کو یونیورسٹی میں کنورٹ کیا گیا۔ آپ نوجوان ہیں، بالغ النظر ہیں، مجھے بتائیں 1-1 کبھی ترقی ہوا کرتی ہے؟ اور انہوں نے ایک یونیورسٹی کا بورڈ اتار کر دوسری یونیورسٹی کا لگا دیا اور کہہ دیا ہم نے آپ کو یونیورسٹی دی ہے، ہم نے آپ کو ترقی دی ہے۔ اور مجھے آج تک تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ چنیوٹ روڈ پہ کون سی سونے کی کان ہے، چنیوٹ روڈ پر کیا ہے؟ اگر ٹیپٹا بنتا ہے تو وہاں بنتا ہے، اینیمل یونیورسٹی بنتی ہے تو وہاں بنتی ہے، چناب کالج بنتا ہے تو وہاں بنتا ہے۔ کیا بکھر روڈ مقبوضہ کشمیر اور انڈیا کا حصہ ہے؟ کیا ٹوبا روڈ فلسطین کا حصہ ہے؟ کیا گوجرا روڈ بوسنیا کا حصہ ہے؟ کیا وہ جنگ کا حصہ نہیں ہے؟ یہ سیاستدان کسی بھی بات پر متفق نہیں ہوتے، لیکن چنیوٹ روڈ پر سب متفق ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہاں سے ہٹ جائیں۔ جب ہم نے کہا جنگ میں یونیورسٹی ہو، کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی آپ ایک ایم پی اے کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں میں پورے جنگ کے ایم پی ایس کی بات کرتا ہوں، لیکن جس نے سب سے زیادہ کریڈٹ لیا اس پر زیادہ بات کی جائے گی کہ جب جنگ شہر سے یونیورسٹی کو نکالا گیا اور دیہات میں جا کے پھینکا گیا تو آپ نے جنگ کی ترقی کا کنیکشن کاٹ دیا ہے۔ یہاں کوئی ادارہ آنے کو تیار نہیں ہے، یہاں کوئی فرنچائز آنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ نہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، نہ یونیورسٹی ہے، نہ کوئی ایئرپورٹ ہے۔ ایک یونیورسٹی شہر کے قریب بن رہی تھی، ان جنگ کے دشمنوں کو یہ راس نہیں آیا کہ یہ یہاں بن جائے، اور آتا ہی کیوں؟ کوئی ریڈی میڈ کی عادت ہے، کوئی باہر سے آئے ہوئے قائدین ہیں۔ ایک بات میں کر دوں آپ کو، صحابہ کا دفاع بھی جنگ والے کرنا جانتے ہیں اور سیاست بھی جانتے ہیں۔ ہم نے آج تک آپ کے اخلاص کو دیکھا تھا، آپ کے اس چہرے کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جو چہرہ آپ نے نوجوان نسل کو دکھلا دیا ہے، تو اگر میں نے
اس میٹنگ میں بھی کہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں, ووٹ ڈالنا جانتے ہیں تو ووٹ لڑنا بھی جانتے ہیں, ہم سے بڑھ کر پھر لڑ بھی کوئی نہیں سکتا. اور یہ 70 سالہ تاریخ اور شہر کی 40 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کوئی ایسی تحریک نکلی ہے جس میں علماء بھی شامل ہیں. کیوں علماء شامل ہیں بھائی؟ نتیجہ یہ ہے, کل تک تو تم کہتے تھے اینٹی مولوی ووٹ ہے, کل تک تو تم کہتے تھے یہ مولوی مخالف لوگ ہیں, آج علماء بھی آپ کے احتجاج میں شریک ہیں, تو پھر تم بتاؤ نا کہ کیا وجہ ہے کہ علماء بھی تمہیں چھوڑنے کو تیار بیٹھے ہیں. علماء نے بھی آپ کے چہرے دیکھ لیے, علماء بھی آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں. تو ہم نے تو کلیئر بات کی تھی آج سے 6 سال قبل, جب میں نے آواز بلند کی تو تونسے سے آئے ہوئے ایک بدماش نے ایک اجلاس میں بیٹھ کے کہا کہ جناب غزالی کا راستہ روکنا ہوگا. ایکسپریس نے وہ خبر چھاپی تھی اور میں نے بیان جاری کیا تھا کہ ہم جنگ میں باہر سے آئے ہوئے بدماشوں کو بدماشی نہیں کرنے دیں گے. اور جنگ نوین تحریک کا ایک ایک کارکن ہمارے لیے عمیر غزالی, ڈاکٹر عبدالجبار, فاروق گجر, کاشف حیدری, عبدالواحد, ہر لیڈر کی حیثیت رکھتا ہے. اگر ایک کارکن کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو پھر شہر کا امن خراب ہوگا اور اس کے ذمہ دار تم ہوگے, ہم نہیں ہوں گے. کیونکہ ہم نے یہ تحریک شروع کی ہے ہوم ورک کر کے کی ہے, یہ بچوں کی تحریک نہیں ہے. تم ڈراؤ, تم دھمکاؤ, تم کارکنان کو کہو یہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. کبھی کسی کارکن کے دکان پہ جا کے کہتے ہیں تم ہمارا مقابلہ کر رہے ہو, تو ہم کر رہے ہیں بھائی. تم بندے کے بچوں والے کام کر دیں. موجود بیٹھا ہے ساتھی ہاں جہاں جس کو بلیک میل کیا گیا. میں کوئی اہم تقریر نہیں دھرتا, نہ مجھے شوق ہے اہم تقریر دھرنے کا. تو ہمارا جو آج کا اجلاس تھا مجموعی طور پر کامیاب اجلاس تھا, اور اس اجلاس میں ہم نے میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے بتانا ہے کہ صرف سٹی کے قائدین اور نوجوان نہیں جاگے, صدر کے ایک حصے کے بھی جاگے ہیں, اور دوسرے حصے کے اگلے ہفتے آپ کو جگا کے دکھائیں گے. ابھی رشید چوک بھی جانا ہے, ابھی ہم نے نئے شہر بھی جانا ہے, پھر ہم نے کانفرنس سے بھی کرنی ہے. یہ تحریک تم نہیں روک سکتے, اور یہ تحریک تحصیلوں میں بھی جائے گی. تو اگر جنگ کے ان وڈیروں اور جگیرداروں نے سیاست کرنی ہے اور جنگ میں حکومتی جماعت نے سیاست کرنی ہے تو ہمارے اس مطالبے کو سنجیدگی سے لینا ہوگا. اور ہم آج اس اجلاس کے ذریعے کہتے ہیں کہ لاہور کیمپس کو واپس کیا جائے, لاہور کیمپس بحال کیا جائے, یونیورسٹی کو الگ کیا جائے. ہم نے لاہور کیمپس 15 سال جنگ میں الگ حیثیت سے کام کرتا رہا ہے, آج اسے کالج بنا دیا گیا ہے. 1500 بچی کا مستقبل, جو والدین مخلوط نظام تعلیم کو پسند نہیں کرتے, وہاں ایم فل تک تعلیم حاصل کر رہے تھے, تم نے اس کا جنازہ نکال دیا ہے, تم چیختے ہو. اگر جنگ کو موٹر وے ایک سیاسی گروپ نے ٹچ نہیں کرنے دیا, ایک گروپ نے موٹر وے نہیں آنے دیا, تو دوسرے گروپ نے کیا کیا, جنگ یونیورسٹی باہر نکال دی. ٹھیک ہے نا جی, آج تک ہم چیختے اور چلاتے رہے فلاں گروپ نے, ادھر جو پڑوس میں گروپ ہے اس گروپ نے جناب یونیورسٹی اپنی ٹرانسپورٹ کی خاطر موٹر وے نہیں آنے دی. تو میں نے کہا تم نے کس کی خاطر یونیورسٹی ادھر جنگ سے باہر پھینکی ہے؟ تم بھی برابر کے مجرم ہو. کل تک تم سچے بنتے تھے کہ جنگ کو ٹرانسپورٹ کی وجہ سے تباہ کیا گیا. ہاں جنگ ٹرانسپورٹ کی وجہ سے تباہ ہوا ہے. کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ اگر ایک ٹرانسپورٹ چل رہی ہے تو تمہیں بھتہ بھی مل رہا ہے. اگر تمہیں بھتہ اور حصہ نہ ملتا, جنگ میں پرائیویٹ ٹرانسپورٹر اور بھی آتے. جنگ کے ٹرانسپورٹرز, باہر کے ٹرانسپورٹر کہتے ہیں جنگ میں قبضہ مافی ہے, جنگ میں کالعدم تنظیمیں ہیں, جنگ میں فلاں ہے. اور اگر تم نے ٹرانسپورٹر کو تحفظ دیا ہوتا تو جنگ تو پنجاب کا سنٹر تھا, پاکستان کا بھی اس کو سنٹر کہا جاتا ہے, اور یہاں ہر قسم کی ٹرانسپورٹ گزرتی تھی, اور یہ ہر ٹرانسپورٹر کے لیے فائدہ مند تھا. کیا وجہ ہے؟ لگتا یوں ہے کہ تم دونوں نے فکسنگ کی ہوئی تھی, تم دونوں نے فکسنگ کی ہوئی تھی. ہمیں کہتے ہو نا بھائی, ہمیں کیا کچھ کہتے ہو, ایک کو تم کہتے ہو باقیوں کو کیوں نہیں کچھ کہتے. بھائی ہم کل تک تمہیں کہتے تھے تم پاک صاف ہو,
اب پتا چلا ہے کہ تم بھی کہتے ہو برابری میں رکھا جائے, تمہیں بھی اسی حمام میں رکھے جہاں اس کو رکھتے ہیں, اور رکھیں گے اور سوال کریں گے. دو گروپ ہے نا, ایک نے ٹرانسپورٹ چلنے نہیں دی تو دوسرے نے کیا چلوائی ہے, دوسرے نے کیا تحفظ کیا ہے؟ کیا آپ مجھے بتائیں, کیا آپ نے ان کے دھرنوں میں شرکت کبھی نہیں کی؟ فلسطین میں چونٹی مر جائے, سعودی عرب میں چھوٹا سا ہنگامہ ہو جائے, آپ سعودی عرب کے دفاع کے لیے ایوب چوک بند کر دیتے ہو, آپ دیگر مذہبی معاملات کے لیے ایوب چوک بند کرتے ہو, یہ سب وہاں جاتے ہیں. کیا آپ نے کبھی ان لوگوں کو ان کے حقوق کے لیے, ٹرانسپورٹ کے لیے روڈ بند کرنے کا اعلان کر کے بلایا؟ کیا آپ نے پرائیویٹ ٹرانسپورٹر سے مذاکرات کیے؟ نہیں کیے. جنگ ڈویژن تحریک مذاکرات شروع کر چکی ہے, ابتدائی باتیں ہو رہی ہیں, ہم ٹرانسپورٹر سے ملیں گے, اور پھر جو ٹرانسپورٹ روکے گا کوئی بھی گروپ ہو جائے, ہم بھی جنگ کے ہیں, ہمارا بھی جنگ پر اتنا حق ہے جتنا تمہارا حق ہے. جو بدماشی کرے گا, پھر یہ نوجوان ہیں اور یہ حکومت وقت کو سوچنا ہوگا کہ نوبت یہاں تک نہ لائے, بدماشوں کو بھی لگام دے اور جنگ کو حقوق بھی دے. اتنی سی بات ہے. صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ سویا ہوا ہے, اس کو پتا نہیں یہاں ٹرانسپورٹ کا حال کیا ہے. یہاں فیصل آباد جانا ہو 10 سلنڈر والی گاڑیاں ہیں, 4 بندوں کو ایک سیٹ پہ بٹھایا جاتا ہے. کہاں مر گیا آرٹری سیکٹری جنگ کا؟ کیا یہاں پر انتظامی کام ہو رہا ہے؟ یہاں لوگوں کی گلی میں پانی آ جائے, سیوریج آ جائے, ایسے فاروق صاحب فرما رہے تھے پانی خراب ہے, پانی خراب کیوں نہ ہو, یہاں تو درجہ چہارم کے ملازم ڈی سی سے اوپر کی طاقت رکھتے ہیں. ڈی سی کال کر دے, جاؤ گلی صاف کر کے آ جاؤ, لیکن وہ ڈی سی بھی گلی صاف نہیں کروا سکتا. میرا چیلنج ہے, نہیں کروا سکتا. کیوں نہیں کروا سکتا؟ کیا ایک درجہ چہارم کا گٹر مین, ایک درجہ چہارم کا خاکروب ڈی سی اور بیوروکریٹ سے بڑھ کے جو ضلع کا انچارج ہے, ضلع کا مالک ہے, وجہ کیا ہے؟ ان سب کو ان سیاستدانوں نے پشت پناہی دے کر رکھی ہوئی ہے, اور یہ پانی خراب انہوں نے کیا ہے. اگر سیوریج لائنیں ٹائم سے صاف کی جاتی اور ٹائم سے ان کی ریپیئرنگ کی جاتی, یہ ڈیمیج نہ ہوتا. یہ ڈیمیج کیا گیا ہے. میں نے گزشتہ میٹنگ میں بھی کہا تھا 1,35,000 لیٹر کیوسک ہمارے گرمیوں میں پانی کا جنگ میں اخراج ہے, اور آپ کی جنگ کی پائپ لائن کی کیپیسٹی 50,000 لیٹر ہے. مجھے بتائیں نا, 50,000 لیٹر کے پائپ سے 1.25 لیٹر کیسے نکالو گے؟ کون ٹھیک کر سکتا ہے اس کو؟ تباہ کیا گیا, اس کو برباد کیا گیا ہے. لوہے کے پائپ آج بھی آپ کو میگھیانہ چوکی کے پاس والی لائن میں ڈلے ہوئے ملیں گے. 1975 میں ڈالے گئے تھے, اس میں چوکی میگھیانہ میں ڈالے گئے تھے, آج تک ڈلے ہوئے ہیں. 1975 سے لے کے آج تک تم جنگ کو نہ سیوریج دے سکے, نہ ہاسپٹل دے سکے, نہ تم یونیورسٹی دے سکے, نہ ادارے دے سکے. جب ہم ڈویژن کی بات کرتے ہیں تو 20 سال ہو گئے ہمیں ڈویژن کا نعرہ لگاتے ہوئے. ہمیں شرم آتی ہے تمہیں اپنا نمائندہ کہتے ہوئے بھی. مجھے لوگ کہتے ہیں جاؤ سیاستدانوں کے پاس جا کر مذاکرات کرو. پھر جب میں کہتا ہوں کہ مجھے جاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی ہے, ایسے غلیظ لوگوں کے پاس میں چلا جاؤں, تو لوگ کہتے ہیں ڈویژن تو انہا بڑھاونی ہے نا, یہ 23 تک چانس ہے, بنا لیں تو فابیا, نہیں بنائیں گے تو جنگ ڈویژن والے پھر ان کو تو نہیں آنے دیں گے. یہ کنفرم ہے, یہ کنفرم ہے. سب سے بہترین انتقام یہ ہے کہ انہیں سیاسی طور پر یتیم کرو, ان کو سیاسی طور پر تنہا کر دو, ان کے کارنر میٹنگز اور جلسوں کا بائیکاٹ کر دو, اور انہیں بتاؤ تمہارے جلسے میں نہیں آئیں گے, انہیں بتاؤ تمہاری کارنر میٹنگ میں نہیں آئیں گے. آپ کے جنگ کا ایک سابق ایم پی اے افطاری کرتا ہے, ہم سب ہزاروں کی تعداد میں چند پکوڑے کھانے جاتے ہیں, اور وہ پکوڑوں والی ویڈیو اٹھا کے آپ کی وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس لے جاتا ہے. میری افطاری دے اتنے بندے آئے, ویکھو میرے نال کتنے بندے. تو جنگ والا 2 پکوڑوں پہ بکا, جنگ والا 1 روح افزا کے گلاس پہ بکا. اور پھر میرے ساتھی کہتے ہیں جنگ ڈویژن تحریک ترقی کیوں نہیں کرتی؟ جنگ ڈویژن تحریک اس دن ترقی کرے گی جب جنگ کا وکیل اپنے حق کے لیے خود کھڑا ہوگا, جب جنگ کا تاجر اپنے حق کے لیے خود کھڑا ہوگا,
جب جنگ کا ادیب اپنے حق کے لیے خود کھڑا ہوگا، جب جنگ کا کسان اپنے حق کے لیے خود کھڑا ہوگا، جب جنگ کا طالب علم اپنے حق کے لیے خود کھڑا ہوگا، جب جنگ کی بیٹی بہن ماں اپنے حق کے لیے خود کھڑی ہوگی، جب جنگ کا بوڑھا اپنے حق کے لیے خود کھڑا ہوگا، جب جنگ کا جوان اپنے حق کے لیے خود کھڑا ہوگا، اس دن جنگ نوین تحریک کامیاب ہو جائے گی۔ یہ تحریک کا قصور نہیں، جنگ کے نوجوانوں کا اپنا قصور ہے، اور ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ میں نے پچھلی میٹنگ میں بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، ہماری تحریک متنازع رہی ہے۔ میں مانتا ہوں اس بات کو۔ کیوں مانتا ہوں؟ کیونکہ مجھے حق بات کہنے کی صدا میرے پیغمبر نے لگائی ہے کہ حق بات کرنی ہے۔ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ جنگ نوین متنازع رہی ہے۔ میں مانتا ہوں ہماری تحریک کے نوجوان بکے ہیں۔ میں مانتا ہوں میرے جنگ کی تحریک کے نوجوانوں نے سیلفیوں کے لیے اپنے ایمان بیچے ہیں، اپنے ضمیر بیچے ہیں۔ میں مانتا ہوں میرے جنگ کے نوجوان نے لوگوں کو مایوس کیا ہے، لیکن ہم نے بھی یہ طے کیا ہے کہ جنہوں نے مایوس کیا ہے ان کا بھی محاسبہ کریں گے، اور جنہوں نے حق نہیں دیا ان کا بھی کریں گے۔ یہ کلیئر کٹ بات ہے۔ تو آج کے اس اجلاس میں 3 باتیں ساتھیوں کی مشاورت سے ہماری سمجھ میں آئیں۔ پہلی، آپ سب اپنے دفتروں میں، کوئی ملازمین بیٹھے ہیں تو کوئی بیٹھا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی تاجر بیٹھا ہے، اپنے دفتروں میں، اپنے سڑکوں پہ، اپنے گھروں میں یہ بات اور صدا لگا دیں کہ جنگ کو ڈویژن بنانا ہوگا، لاہور کیمپس کو بچیوں کے لیے واپس لانا ہوگا، لاہور کیمپس کو جنگ کی بچیوں کے لیے واپس لانا ہوگا۔ آج تک یہ نعرہ نہیں لگا، آج تک یہ نعرہ نہیں لگا۔ ہم روتے ضرور رہے ہیں لیکن نعرہ ہم نے نہیں لگایا کہ واپس لاؤ۔ آج یہ نعرہ لگا دیا کہ لاہور کیمپس بھی واپس لانا ہے، اور لائیں گے۔ اور یہ کیمپس جس نے تباہ کیا اس کی گلے کی ہڈی بنائیں گے انشاءاللہ، فکر نہ کریں۔ میں نے کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں۔ دوسری بات، احتجاج کی بات ہوئی ہے، ہم اپنا کوٹا پورا کریں گے۔ ہم ہر علاقے کے قائدین سے، رہنماؤں سے باضابطہ اسی طرح ملاقاتیں کریں گے جیسے آج ملاقات کی ہے۔ ان کے اندر شعور پیدا کریں گے، ان کے اندر نظریہ پیدا کریں گے۔ اس کے بعد ہم کانفرنسوں کا بھی شیڈیول دیں گے، دھرنے کا بھی دیں گے، جلسے کا بھی دیں گے۔ لاہور جانا پڑا تو لاہور بھی جائیں گے۔ اگر 100 نوجوان صرف ایک حلقے کی قیادت کے لیے جمع ہو سکتا ہے تو جنگ کا نوجوان اپنے حق کے لیے اپنے کرائے پر گاڑیاں کر کے لاہور جا سکتا ہے، اور ہم جائیں گے اور جا کر دکھائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نا جنگ نوین تحریک نے کیا لاہور تک تو جا نہیں سکتی، ہم اب آپ کو جا کر دکھائیں گے۔ یہ کلیئر بات ہے، ہم نے یہ طے کر رکھا ہے۔ اور یہ نوجوان ایسے نہیں اکٹھے ہوئے، ہم نے کہہ دیا ہے سب نوجوانوں کو، فاروق صاحب بیٹھے ہیں، ان کو بھی کہا ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ہم نے کہا ہمیں پہلے جمع ہونا ہے، ہمیں اپنی ذاتی ترجیحات کو دفن کرنا ہے۔ ہم کسی کے ساتھ غداری نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں دیں گے، کوئی قرضے والی کمپنی بنا کر لوگوں کو قرضے کے نام پر بھی نہیں ٹھگیں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ ہم لوگوں کو فراڈ نہیں کریں گے، نہ ہی نازیبا ویڈیوز بنوائیں گے، نہ ہی نازیبا ویڈیوز بنا کر کسی کو بلیک میل کریں گے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے جنہوں نے یہ کیا ان کا دفاع بھی تم کر رہے ہو، جو چیختے ہو کہ یار ہمیں ہی کہتا ہے۔ اور میں مولوی ہوں، اور جب بھی صفائی ہوتی ہے پہلے گھر میں جھاڑو پھرتا ہے، تو سب سے ظاہر ہے کہ جب میں نے اٹھنا ہے تو گھر سے ہی پہلے جھاڑو لگانا ہے، باقی باتیں تو بعد میں ہے نا جی۔ تو کلیئر بات ہے، آج تک 70 سال کی تاریخ ہے، اور یہ 40 سال کی جنگ کی تاریخ ہو گئی ہے۔ 1990 کے بعد جنگ کے مولوی نے کبھی اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کی، لیکن یہ بھی مجھے کنفرم ہے جنگ کے لوگ مذہبی طور پر مذہب سے محبت کرتی ہے، مذہب کے نام پر مٹ مرنے کو تیار ہوتی ہے، اور جنگ کی قوم نے ان کو مذہب کے لیے یہ لفٹ کروائی، ان کو طاقت دی، ان کو عزت دی، ان کو سیٹیں دی، ان کو وزیر بنوایا، مشیر بنوایا۔ لیکن اب جنگ کا مولوی بھی جاگ گئے، کاشف حیدری جاگ نہیں گیا۔ یہ آپ سب کی میزبانی کون کر رہا ہے؟ کاشف حیدری کر رہا ہے۔ یہ تھا کہ آج کے بعد یہ عہد کر لیں کہ جہاں جائیں گے جنگ ڈویژن کی بات کریں گے، اور جنوری میں ہم تاجر کنونشن بھی کریں گے، ہم جنگ بار میں وکلا کنونشن بھی کریں گے، ہم میلاد چوک پر بھی جلسے کریں گے، ہم شہید روڈ پر بھی کریں گے، ہم گرین بیلٹ میں بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز ہم لاہور بھی جائیں گے۔ کلیئر بات ہے۔